السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دلچسپ کہانیاں ودیفی ویڈیو۔ یہ کہانی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ یہ کہانی اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ نے کچھ نہیں سنا۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اور اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے روز نہیں لے کے آتی رہوں گی۔ تو چلے آئے ہم اپنی نئی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دلہن بنے کئی گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ بہت ہی اچھا سا بیڈ اسے جہیز میں ملا تھا۔ اس کے والد نے اسے سارا جہیز دیا تھا، لیکن اسے اس چیزوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون سا وہ کسی شہر میں بیاہ کر آئی تھی؟ وہ اتنا سارا سامان دے دیا تھا۔ وہ تو ایک گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اب اس گاؤں میں اپنے گھر والوں سے یہ امید نہ رکھتی تھی وہ گاؤں میں بیاہ دیں گے۔ اس نے BA کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اتنی تعلیم دلوائی ہے جو خاندان کی باقی لڑکیوں کے نصیب میں نہیں ہوئی تھی، تو اس کی شادی کسی پڑھے لکھے انسان سے ہوگی۔ لیکن یہ کیا، اس کی شادی ایک میٹرک پاس شخص سے ہوئی تھی۔ اس نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کے دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کا گزر کبھی گاؤں سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی اور یہاں پہ کیسے گزارے گی؟ یہ اس سے زیادہ عیش و آرام والی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ شہر رہ کر بھی اس نے وہی گھریلو کام کیے تھے جو ہر لڑکی کرتی تھی اپنے گھر میں۔ نہ ہی تو وہ کوئی زیادہ امیر شادی تھی، لیکن سچ تو بات یہ تھی کہ اس نے گاؤں کا ماحول نہیں دیکھا تھا اور نہ وہ اس کی عادی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ جس طرح وہ اپنے گھر میں رہتی تھی خوش باش، اور جس طرح اس کے والدین نے اسے پیار دیا تھا اور وہ اس کے بھائی کے ساتھ دیا تھا، تو یہی لگتا تھا کہ شادی کے معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا اور کسی پڑھے لکھے انسان سے اس کی شادی کروائی جائے گی۔ لیکن اچانک اس کے والدین کو شادی کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس کی شادی کا فیصلہ گاؤں میں رہنے والے ایک میٹرک پاس شخص سے کر دیا گیا۔ یہ خبر اس کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گاؤں کا کوئی گنوار سا لڑکا ہوگا جو اس کے سر پر تھوپ دیا جائے گا۔ اس نے گھر والوں نے ایسا کیوں کیا، یہ تو کہانی آگے سناؤں گی میں آپ کو، لیکن ابھی وہ بیچاری کافی دیر سے دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جس کو اس نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اس کا ذہن ہے کہ برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گاؤں والے سب جاہل ہوں گے۔ یہ اس نے اپنے دماغ میں باتیں تیار کر رکھی تھی تاکہ وہ مزید کسی بھی دھچکے کے لیے تیار رہے۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس کا دولہا اندر آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ ڈر کے مارے اس کی جان جا رہی تھی۔ اس کا شوہر اندر آیا اور سامنے پڑے جس سے پانی کا گلاس بھرا ہوا تھا پینے لگا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، دل کو تھام کر وہ ایک خوش شکل انسان تھا۔ اس کی عمر 25 سے 26 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ اس نے دولہے کا چہرہ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ شخص بدصورت نہیں ہے۔ اس کے دو ہی ایک جوڑا جو دیوار پر ٹنگا ہوا تھا کل کے سہارے وہ اٹھایا اور واش روم میں چلا گیا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے۔ گاؤں کے گھروں میں واش روم کمرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، لیکن اس کے گھر والوں کی فرمائش تھی کہ اس کے کمرے میں واش روم اٹیچ بنوایا جائے، تو اس کے سسرال والوں نے فرمائش پوری کر دی۔ یہ واش روم شہر کے جیسا تو نہیں تھا، لیکن قابل استعمال ضرور تھا۔ اس میں پانی کا کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کو بہت عجیب لگا کہ اس کا دولہا اس کی طرف دیکھے اور بات کیے بغیر ہی واش روم چلا گیا، لیکن اس نے اس بات پر آفت جانی اور تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ وہ واش روم سے باہر نکلا۔ اس نے دوبارہ سے ایک نظر اٹھا کر اپنے دولہے کو دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں پھر سے شکر ادا کیا۔ اس کا دولہا اچھا خاصا خوش شکل سا تھا، لمبے قد کا تھا، بالکل ہلکی سی داڑھی تھی جو گاؤں کے لڑکوں کا خاصا ہوتی ہے۔ شکل و صورت میں وہ اس کے ٹکر کا تو نہیں تھا، وہ بے حد حسین مگر اتنا گزرا نہیں تھا۔ اس کا دولہا بیڈ پر آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کوئی بات کیے بغیر اس
کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شوہر تو پہلی نظر سے دل میں بھا گیا تھا اور دل مطمئن ہو گیا، لیکن اس نے بے رخی سمجھی اور آ کر لیٹ گیا۔ یہی وجہ تھی، اسے کوئی پسند ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے لگا کہ اس کا شوہر اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا۔ وہ لاریب جس کے حسن پر چرچے پورے خاندان میں مشہور تھے، اس کے شوہر عزیز سکندر نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اس کے حسن پر ڈالنا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو مزید اس کی اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔